السلام علیکم خواتین و حضرات، دانشور میں آپ تمام احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو بہت ہی خاص اور دینی و دنیاوی لحاظ سے معلوماتی بھی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں ناف کیوں بنائی۔ ہم یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ کتا کس مٹی سے پیدا کیا گیا، اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ناف انسانی جسم کے کن عوامل میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تو خواتین و حضرات، اسی لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا تو شیطان نے سجدے سے صاف انکار کر دیا تھا اور ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مبارک تیار ہو گیا تو فرشتوں نے ایک نئی شکل و صورت دیکھ کر تعجب کا اظہار کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی خوبصورتی دیکھ کر بھی خوش ہوئے۔ شیطان نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا تو کہنے لگا، بھلا یہ کیوں پیدا کیا گیا؟ حسد کی آگ میں جلتے ہوئے پھر فرشتوں سے کہنے لگا، اگر خدا نے اسے ہم پر ترجیح دے دی تو تم کیا کرو گے؟ فرشتوں نے جواب دیا کہ ہم اپنے رب کا حکم مانیں گے، جیسا کہ ہم ہمیشہ کرتے آئے ہیں۔ شیطان نے اپنے دل میں کہا کہ باخدا، اگر خدا نے اسے مجھ پر ترجیح دے دی تو میں ہرگز خدا کا حکم بجا نہیں لاؤں گا بلکہ اسے ہلاک کر دوں گا۔ پھر ہوا یوں ہی کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ بھی نہ کیا اور ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ دوستو، شیطان نے حقارت سے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم اقدس پر تھوک دیا جو آپ علیہ السلام کے پیٹ پر جا گرا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اتنی جگہ سے مٹی نکال دو جس جگہ پر شیطان نے تھوکا ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، اس جگہ سے تھوک سمیت مٹی نکال دی۔ تو اس طرح پہلے انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں ایک چھوٹا سا سوراخ بن گیا، یعنی ناف بن گئی، اور پھر اس کے بعد اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کے جسم میں ناف کا یہ سلسلہ آج بھی جاری و ساری ہے، اور بچے کے پیدا ہونے اور بڑھنے کا ذریعہ بھی ناف ہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس نکالی ہوئی مٹی کا کیا کیا، یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ لیکن خواتین و حضرات، آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل دانشور کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرپشن کا بٹن دبائیں، بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ایسی ہی تمام معلوماتی ویڈیوز باقاعدگی سے ملتے رہیں۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ناف کی جگہ سے جو مٹی نکالی گئی تھی اللہ تعالیٰ نے اس سے کیا کیا۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ نے کتے کو اس مٹی سے پیدا فرمایا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کتے میں 3 خصلتیں پائی جاتی ہیں؟ یہ انسان سے محبت کرتا ہے، انسان کا وفادار ہے، اور کتا رات کو جاگتا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ کتا انسان پر بھونکتا بھی ہے اور انسان کو کاٹتا بھی ہے۔ تو خواتین و حضرات، کتا انسان سے محبت اور وفاداری اسی لیے کرتا ہے کیونکہ یہ انسان کی مٹی سے بنا ہے۔ یہ رات کو جاگتا اس لیے ہے کیونکہ اسے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ لگے، اور یہ انسان پر بھونکتا اور کاٹتا اس لیے ہے کیونکہ اس میں شیطان کا تھوک شامل ہے۔ دوستو، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ کتا دنیا کی وہ واحد مخلوق ہے جو شیطان کو دیکھ سکتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں جب شیطانوں کے قافلے آسمانوں سے اترتے ہیں تو کتے اوپر دیکھ کر ایک خوفناک آواز نکالتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اب ذرا سائنسی اعتبار سے ناف کی اہمیت بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ سائنسی اعتبار سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تخلیق یعنی انسان میں ناف بنتی ہے جو پھر ایک کارڈ کے ذریعے ماں سے جڑ جاتی ہے، اور اسی خاص تحفے سے جو بظاہر ایک چھوٹی سی چیز ہے ایک پورا انسان فارم ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ناف کا سوراخ ایک حیران کن چیز ہے۔ سائنس کے مطابق ایک انسان کے مرنے کے 3 گھنٹے بعد تک ناف کا یہ حصہ گرم رہتا ہے۔ وجہ اس کی یہ بتائی جاتی ہے کہ یہاں سے بچے کو ماں کے ذریعے خوراک ملتی ہے۔ بچہ پوری طرح سے 270 دن یعنی 9 مہینے میں فارم ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری تمام رگیں اسی مقام یعنی ناف سے جڑی ہوتی ہیں۔ دوستو، 62 سال کی عمر کے ایک بوڑھے آدمی کو بائیں آنکھ سے صحیح نظر نہیں آ رہا تھا، خاص طور پر رات کو تو اور نظر خراب ہو جاتی تھی۔ ڈاکٹرز نے انہیں بتایا کہ آپ کی آنکھیں تو ٹھیک ہیں، بس مسئلہ ایک ہے کہ جن رگوں سے آنکھوں کو خون فراہم ہوتا ہے وہ سوکھ گئی ہیں۔ پھر ڈاکٹر نے اس آدمی کو ناف میں تیل لگانے کا مشورہ دیا۔ یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ناف میں تیل لگانے سے کیا ہوگا؟ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ناف کے سوراخ میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ جو رگیں جسم میں اگر کہیں سوکھ گئی ہوں تو ناف کے ذریعے ان تک تیل پہنچایا جا سکتا ہے جس سے وہ رگیں دوبارہ کھل جاتی ہیں۔ اس آدمی کے ساتھ بھی وہی ہوا کہ اسے کچھ روز بعد ٹھیک سے نظر آنے لگا۔ اس کے علاوہ ناف میں تیل لگانے کے بے حد فوائد ہیں۔ اگر آنکھوں کا مسئلہ ہو، صحیح طور پر نظر نہ آ رہا ہو تو روز رات کو سونے سے پہلے 3 قطرے خالص دیسی گھی کے یا ناریل کے تیل کے ناف کے سوراخ میں ٹپکائیں اور تقریباً 1.5 انچ سوراخ کے ارد گرد ملیں، ہلکا سا مساج کریں،
इससे आपको अफाका होगा। इसके साथ साथ नाजरीन, घुटनों की तकलीफ दूर करने के लिए, कपकपी और सुस्ती दूर करने के लिए, जोड़ों के दर्द में अफाके के लिए और स्किन के सूख जाने को दूर करने के लिए सरसों के तेल के 3 कतरे नाक में डालें और हल्का सा मसाज करें तो अफाका होगा। इसके अलावा अगर बच्चे के पेट में दर्द हो रहा हो तो तब भी बच्चे की नाक में ऑयल लगाएं, हल्का सा मसाज करें, इंशाल्लाह अफाका हो जाएगा। इसके अलावा जिन हजरात का पेट बढ़ रहा हो उनके लिए भी एक नुस्खा है, वो ये कि 50 ग्राम सरसों के तेल में 20 ग्राम कलवंजी का तेल मिला के हल्का सा गर्म कर लें, फिर ठंडा होने पर उसे नाक में लगाने से 2 माह में पेट कंट्रोल हो जाएगा। ख़वातीन व हज़रात, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपने चाहने वालों से शेयर ज़रूर कीजिएगा।